حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا. وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ، پھر ان کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے. فقال انبئونی باسماء هؤلاء، اے فرشتوں ذرا ان چیزوں کا نام تو بتا کے دکھاؤ. فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے ہمارے پروردگار آپ کی ذات پاک، ہمیں کہاں علم ہے، ہمیں تو وہی علم ہے جو آپ نے ہمیں سکھایا تھا. میں واقعہ نہیں بتانا چاہتا ہوں، میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے سارے اسماء سکھائے تھے. تعلیم اسماء کا جو کام ہوتا ہے وہ مکمل طریقے سے ان کے اوپر کیا گیا تھا. گویا ساری چیزیں آج کے ڈیٹ میں اور آج کی اصطلاح میں ساری چیزیں اپلوڈ کر دی گئی ہے، سارا پروگرامنگ اپلوڈ کی گئی ہے، ساری سیٹنگ ان کے اندر سیٹ کر دی گئی ہے. آج جو انسان کے دماغ میں جو نئی نئی ایجادات آتی ہے، یہ طیارے اڑتے ہوئے، یہ جہاز اور یہ کشتیاں اور نئے نئے ہتھیار، نئی نئی ٹیکنالوجیاں اور یہ نئی نئی مشینیں اور یہ انٹرنیٹ کے سارے آلات، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے دماغ میں اپلوڈ کر دی تھی. یہ اسی اپلوڈنگ اور سیٹنگ کا نتیجہ ہے کہ آج انسان کے دماغ میں یہ ایجادات آتے ہیں. ورنہ انسان کی کیا اوقات ہے، انسان کی کیا حیثیت ہے کہ وہ صرف اپنے دماغ سے کوئی چیز پیدا کر لے جب تک اللہ رب العزت اس کے دماغ میں نہ ڈالے. اس آیت کا یہ پیغام ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد کو بھی تعلیم اسماء کا کام سیکھنا چاہیے تھا. گویا ایک طرح سے دوسرے بھاشا میں ہم اس کو یہ کہیں، اس کو نالج آنا چاہیے تھا. جہالت اس کے اندر سے ختم ہونی چاہیے تھی، اس کے اندر علم ہنر آنا چاہیے تھا، چیزوں کے بارے میں جانکاریاں اسے ہونی چاہیے. آج یورپ کی لیبارٹریاں اور ان کی لیب اور ان کے ریسرچ سینٹر بڑے بڑے سائنسدانوں سے، بڑے بڑے ڈاکٹروں سے آباد ہیں. آج ان کے بچے سائنس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں. یورپ کے بچے گیم کھیلنے کے بجائے، پب جی اور فری فائر کھیلنے کے بجائے وہ سائنٹیفک چیزیں ایجاد کرتے ہیں اور پھر اس کا مسابقہ اور مقابلہ کرتے ہیں. کمپٹیشن ہوتا ہے کہ کس کی چیز زیادہ فرسٹ آئے، کس بچے نے بہترین چیز ایجاد کی، کس بچے نے کون سا نیا ہتھیار ایجاد کیا، کس بچے نے کون سے نئی سامان ایجاد کیے. افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے بچے آدھی عمر ضائع کر دیتے ہیں اور اس آدھی عمر کو برباد کرنے کے چکر میں پوری زندگی برباد کر دیتے ہیں. آج جب دیکھتا ہوں اور جب نظر آتا ہے چوراہوں پر، سڑکوں کے کناروں پر، گھروں کی دہلیزوں پر، دکانوں پر، مکانوں پر فری فائر کھیلتے ہیں، پب جی کھیلتے ہیں، کچھ نہیں تو یوں ہی برباد کر رہے ہیں. کبھی ٹک ٹاک پر، کبھی یوٹیوب پر، کبھی فیس بک پر الٹی سیدھی چیزیں دیکھ دیکھ کر اپنی نظروں کا خیانت اور اپنے وقت کو ویسٹ کرتے ہیں اور اپنی قیمتی لمحات کو یوں ہی برباد کر رہے ہیں. ذرا سوچئے کل قیامت کے دن اگر حساب ہوا کہ تم نے اپنے وقت کو کس چیز میں خرچ کیا، تو میں نے تمہیں کہا تھا اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اس اللہ کے نام سے جس نے پیدا کیا. میں جہاں بھی بولتا ہوں اس آیت کو ضرور بتلاتا ہوں. میرا یہ پیغام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام امت کو یہ پیغام دیا تھا اقرأ باسم ربک الذی خلق. اے میری امت کے لوگوں، پڑھنا ضرور پڑھنا، جاہل مت رہنا، ان پڑھ مت رہنا. یہ پڑھنے کا حکم سب سے پہلی وحی اور سب سے پہلی آیت غار حرا کے اندر جب نازل ہوئی تو سب سے پہلے پڑھنے کا ہی حکم نازل ہوا. حالانکہ ہزاروں برائیاں تھیں اس وقت، بہت سارے فتنے تھے، بڑی انگیزیاں تھی، بہت ساری خرابیاں تھیں، لیکن کسی پر نہیں اترا. سب سے پہلا کام جو اترا ہے پڑھنے کے اوپر ہے. مقصد یہ ہے کہ امت کے اندر جب تعلیم آئے گی، جب نالج آئے گا، جب اس کے اندر شکشا آئے گی تو برائیاں اپنے آپ ختم ہوں گی. اور وہ شکشا کیسی ہو؟ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام کے ساتھ جڑی ہوئی شکشا ہونی چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسا نالج اور ایسی شکشا ہو جو رب سے ہی دور کر دے. اس لیے شرط لگائی
بنائی ہے اور آگے بتلایا الذی خلق، جس نے پیدا کیا۔ مفسرین یہاں پر یہ نقطہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صفت خالقیت کا کیوں ذکر کیا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نام سے پڑھو اور ہر اس چیز کو پڑھو جس کو پیدا کیا ہے، غلے غلے کے پڑھو، ذرے ذرے کو پڑھو۔ ایک آئنسٹائن جو بہت بڑے سائنسداں کا نام ہے، اس نے ذرات کو پڑھا، جو بالو ہوتے ہیں، بالو ریت جس کو کہتے ہیں، ان کے ذروں کو پڑھا، ان کی ریسرچ کی، ان کی تحقیق کی اور ایٹم بم نکال ڈالا۔ یہ ایٹم بم، ایٹم کا معنی ہی ذرہ ہوتا ہے۔ ہر اس چیز کو پڑھو جسے پیدا کیا ہے، کائنات کو پڑھو، سورج کے نظام کو پڑھو، چاند کی گردش کو پڑھو، زمین کی قوت کشش کو پڑھو، موسموں کو پڑھو، ہواؤں کو پڑھو، کیٹانو کو پڑھو، طبیعیات کو پڑھو، پودوں کو پڑھو، اپنی زندگی کو پڑھو اور سب سے بڑھ کر اس قانون کو پڑھو، اس شریعت کو پڑھو جو شریعت اللہ رب العزت نے سب سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، تاکہ ہم اپنی زندگی کو اس پڑھنے کے نتیجے میں پڑھی ہوئی زندگی بنا سکیں۔ ورنہ اگر ان پڑھ رہے اور شریعت کا علم نہ رہا، خدا کی وحدانیت کا علم نہ رہا، زندگی کے مقصد کا علم نہ رہا، اپنے وقت کی اہمیت کا علم نہ رہا، قرآن کے معنی اور مفہوم کا علم نہ رہا، تو یاد رکھیے قرآن کریم میں کہا گیا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، نہیں وہ انسان نہیں ہے، وہ تو جانوروں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی بدتر زندگی ہے۔ میں نے ساری باتوں کا خلاصہ پیش کیا۔ جامعہ ابوبکر صدیق یہ اسی تعلیم اور یہی اقرأ باسم ربک الذی خلق کے سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ہونا یہ چاہیے ہر گاؤں میں، ہر بستی میں، ہر ضلع میں، ہر صوبے میں تعلیمی مراکز ہوں، تعلیمی ادارے ہوں اور کم سے کم مکتب کے معیار تک ہر گاؤں میں مکتب ہو، جہاں لڑکوں کی بھی تعلیم ہو، جہاں بچیوں کی بھی تعلیم ہو۔ آج بچوں کی تعلیم کا ایسا بحران ہے، بڑے بڑے کوچنگ سینٹر، بڑے بڑے اسکول اور کالج کا ماحول جب آپ دیکھیں گے تو ایسی حیا سوز ماحول ہے کہ اپنی بچیوں کو بھیجنے سے شریف لوگ، شریف ماں باپ کتراتے ہیں، دور بھاگتے ہیں۔ بہت سے ایسے ماں باپ ہیں جو اپنے دل میں کسک لیے رہتے ہیں کہ ہم اپنی لڑکیوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، لیکن ایسا ماحول نہیں ملتا۔ سب سے گندا اور برا ماحول اور بے حیائی سے بھرا ہوا ماحول اس وقت اسکول اور کالجوں کا ہے۔ اگر یقین نہیں ہے تو کینٹین میں جا کے دیکھیے، ہوٹلوں میں جا کے دیکھیے، انٹرول کے مناظر کو دیکھیے، چھٹیوں کے مناظر کو دیکھیے۔ آج اسی کالج اور اسکول کے راستے سے زیادہ تر بہت سی مسلمان بچیاں آج غیروں کے ساتھ فرار ہو رہی ہے، اپنے ایمان سے سودا کر رہی ہے۔ یہ ایسا طوفان ہے کہ اگر ہم نے لڑکیوں کی تعلیم کے لیے، خاص طور سے مسلم بچیوں کی تعلیم کے لیے اگر ہم نے دھیان نہیں دیا، ہم بیدار نہیں ہوئے اور ان کے لیے ہر گاؤں میں مکتب قائم نہیں کیا، مکتب کے معیار پر تعلیم کا انتظام نہیں کیا، تو یاد رکھیے ہماری نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ کل ہم اپنی نسلوں کو نہیں بچا سکیں گے۔ یاد رکھیں یہ ایک ایسا طوفان ہے، بیدار ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہماری بیداری ہو گئی تو ابلیس بھی ہم سے گھبرائے گا اور وہ بھی ہم سے تھرائے گا۔ ہر نفس ڈرتا ہوں میں اس امت کی بیداری سے، میں ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں۔ اے حقیقت جس کے دی کی احتساب کائنات، ہماری بیداری سے ابلیس بھی ڈرتا ہے، کہیں یہ امت بیدار نہ ہو جائے۔ اس لیے ہمیں سنانے کے لیے بڑی بڑی میوزک نکالی گئی، گانے نکالے گئے، بڑی بڑی فلموں کے ویب سائٹس کھولے گئے اور ہزاروں چینلیں کھولے گئی، ایسے اڈے کھولے گئے جس کے ذریعے سے ہم مگن رہ کر ہم سوئے ہوئے رہے۔ حاضرین گرامی، ہمارے سامنے بڑے بڑے اکابرین موجود ہیں، میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں، بس میں آخری بات یہی کہوں گا کہ یہ جلسہ صرف آپ کی اصلاح نہیں کر سکتا ہے، یہ جلسہ دلوں کو بیدار کرنے کے لیے ہے، ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے، بے حس دماغ میں احساس پیدا کرنے کے لیے ہے۔
اصلاح تو یہاں سے اٹھنے کے بعد ہوگی، جب ہم اپنے دل میں طے کریں گے کہ نہیں ہمیں سدھرنا ہے اور ہمیں کچھ کرنا ہے اپنی نسلوں کے لیے بھی، اپنے بھائیوں کے لیے بھی، اپنے سماج کے لیے بھی اور اپنے ماحول کے لیے بھی۔ انشاءاللہ ایسا ہم کریں گے اور یہاں سے یہ سوچ لے کر اٹھیں گے کہ ہم اپنی نسلوں کی حفاظت کریں گے اور ان کی تعلیم پر پورا دھیان دیں گے۔ ہمیں فاقہ کرنا پڑے لیکن ہم ان کی تعلیم سے سمجھوتا نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ بولیے انشاءاللہ کریں گے، اپنی نسلوں کی تعلیم سے کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، یہ تھے ہمارے اور آپ کے چہیتے اور پیارے، بالخصوص ہمارے پورے علاقے کے نمائندگی کرنے والے حضرت مولانا زعفران احمد ندوی، ناظم جامعہ حفصہ للبنات قصبہ مہگاواں، جنہوں نے تعلیم کو یہ بتایا کہ بغیر تعلیم کے انسان ادھورا ہے، ان کی زندگی بالکل ناقص ہے، ادھوری ہے۔ تعلیم ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر انسان منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تعلیم کے بغیر انسان کے جیون کے جو لمحات ہیں، ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک آن، ایک ایک گھڑی مشکلوں بھرا ہوا کرتی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے تعلیم کی۔ یہ جتنے بھی ادارے قائم کیے جاتے ہیں، یونیورسٹیاں بنائی جاتی ہے، کالجیں بنایا جاتا ہے، مقصد اور مشن صرف تعلیم ہی تعلیم ہے۔ جس قوم کی پہلی آواز اقرا ہو اور وہ قوم سو جائے اور وہ بیدار نہ ہو تو یقین جانیے ہم بربادی کے دہانے پر آ چکے ہیں۔ حالات اتنے برے ہیں کہ کبھی کچھ سوز رہتا ہے، کبھی کچھ درد رہتا ہے۔ ہمارے دل پہ صدمہ ایک نہ ایک ہر روز رہتا ہے۔ ابھی ہمارے ہندوستان کی یہ حالات ہے کہ یہاں بے حیائی کو پیار کہا جاتا ہے، یہاں بے حیائی کو پیار کہا جاتا ہے، چاہنے والے کو مکار کہا جاتا ہے۔ اس دیش کی مانگ بھری ہے ہم نے لہو سے اپنے، پھر بھی ہم کو صداقتدار کہا جاتا ہے۔ اتنے برے حالات ہیں کہ اس دور ترقی میں یہ سوغات ملی ہے، اس دور ترقی میں یہ سوغات ملی ہے۔